إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ہدایت کے آ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور جب ہدایت اس پر واضح ہو جائے اس کے بعد اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی کے راستے پر جانے دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے ہم اسے اسی راستے پر جانے دیتے ہیں، اور وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں جو ہے عنقریب داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کی ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد اور ایک اور جگہ اللہ نے فرما دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جو ہے مبتلا ہو گیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا اور وہ راہ حق سے بہت دور ہٹ گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تم اس اطاعت سے پھرو گے، منہ کو موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ جو ہے انکار کرنے والوں کو، کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ تو بھائیو، یہ تمام باتیں سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں کہ جب ہر طرف فرقہ واریت کا زور و شور ہے، ہر طرف شرک و بدعت کی دعوت عام ہے، ایسے لوگ، ایسے علماء سو موجود ہیں کہ جن کو نہ تو کتاب اللہ سے کوئی جن کا تعلق ہے، نہ ہی ان کا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے ہی نہیں فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ جو ہے وہ مہلک ہے، فتنہ قتل سے زیادہ جو ہے وہ بری چیز ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، کیوں قتل سے زیادہ فتنے کو کیوں نقصان دہ کہا گیا؟ اس لیے کہ جب کوئی کسی شخص کا قتل کرتا ہے تو وہ قتل جو ہے وہ جسمانی قتل ہوتا ہے، اس سے ایک انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں قصاص میں یا تو اس کی جان لی جاتی ہے یا پھر اس سے دیت لی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی فتنہ پھیلاتا ہے وہ قتل سے اس لیے زیادہ بڑا جرم ہے
کہ فتنہ پھیلانے والا لوگوں کی روح کو جو ہے گھائل کرتا ہے، لوگوں کی روح کو جو ہے زخمی کرتا ہے، اور لوگوں کی روح کو جو ہے اس دنیا میں جو ہے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ اور جب کسی انسان کی روح مر جاتی ہے، جب کسی انسان کی روح جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر باطل عقائد جو ہیں اس کے ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر اس کی روح جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں چل پڑتی ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کے راستے سے ہٹ کر شرک و بدعت کی گمراہیوں میں ملوث ہو جاتی ہے۔ اور آپ امت مسلمہ کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب جب فتنوں نے سر اٹھایا، جب یہ سبائی فتنے نے سر اٹھایا، تو مسلمانوں کو فرقہ واریت کا شکار کر دیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے جب سب سے پہلے علی علی نہیں بلکہ علی الہ کا نعرہ لگایا، جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کا نعرہ لگایا، تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو فرقہ بنا تو روافض کا فرقہ جو ہے معرض وجود میں آیا، خوارج جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ایک راستے سے ہٹانے کے لیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کے راستے سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کا بیج بویا۔ اور پہلے پروگرام میں یہ بات میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو عقیدہ عبداللہ بن سبا یہودی کا تھا، جس باطنیت کے عقیدے کو لے کر عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنے جماعت کی بنیاد رکھی، وہی عقیدہ آج کے گمراہ ترین مبلغ طاہر القادری صاحب کا ہے۔ طاہر القادری صاحب ویسے تو اہل سنت میں اپنا شمار کرتے ہیں، لیکن عقائد کے لحاظ سے روافض سے بھی کئی ہاتھ آگے ہیں، اور یہ باطنیت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یہ بات میں نے بڑی تفصیل میں اپنے پہلے سیشن میں بتائی ہے آپ بھائیوں کو۔ آج ہم اسی گمراہ مبلغ جس کا نام طاہر القادری، جو کہ اس کا اصل نام نہیں ہے، یہ نام وہ نام ہے جس کو انہوں نے اپنے لیے خود پسند کیا، اور اس نام پہ بضد اس لیے رہے کہ انہوں نے ایک ایسا جھوٹ بولا کہ طاہر القادری کا نام ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کیا، ان کے والد کے خواب میں آ کر ان کو اپنی زیارت کروا کے میرے پیدا ہونے کی بشارت بھی دی اور میرا نام بھی تجویز کیا۔ یہ وہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے، جس کی لاج رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا اصل نام جو کہ محمد اسحاق ہے، انہوں نے اسے چھوڑ کر طاہر جو نام ہے، طاہر القادری کا نام جو ہے وہ مخصوص کر لیا اپنے لیے۔ آج میں آپ کو طاہر القادری صاحب کا تعارف کرواتا ہوں کہ طاہر القادری کیسے بنے۔ ان کا اصل نام محمد اسحاق ہے، اور یہ نام ان کے والدین نے رکھا، اور محمد اسحاق عرف طاہر القادری صاحب نے بعد میں اپنا نام بدل کر طاہر القادری، اور قادری کا جو لاحقہ ہے یہ بھی بعد میں لگا، اصل نام محمد طاہر رکھا، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے وہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری بن گئے۔ اب یہ بات آپ لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگی کہ یہ اسحاق سے طاہر القادری کیسے بنے۔ ان کی تعلیم کا ابتدائی دور جو ہے، انہوں نے اپنے ہی ایک انٹرویو میں انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ انگلش سکولز کا سٹائلز تھا، ننز جو تھیں اور جو میڈمز جو تھیں ان سے پڑھنے کا جو رواج تھا، لہٰذا مجھے بھی پرائمری تک عیسائی خواتین یعنی راہباؤں سے تعلیم حاصل کرنا پڑی۔ حوالہ جات انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ یہ بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی ہے۔ کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ کوئی بھی ایسی بات یا ایسا بہتان نہ لگایا جائے کہ جو ہماری طرف سے ہو۔ بات ہر وہ ہوگی کہ جو ان کے اپنے حوالہ جات، ان کی اپنی باتیں، ان کے اپنے انٹرویو اور ان کی اپنی کتابوں کے حوالوں سے انشاءاللہ ان کا جو ہے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور ایک بات میں شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ طاہر القادری صاحب اتنے بڑے کذاب ہیں، جتنے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں
نہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ معاف کیا، نہ انہوں نے صحابہ کرام کی شان کو دیکھا، نہ انہوں نے کسی ائمہ کرام کے حوالے پر کسی قسم کا غور کیا، جھوٹ بولنے میں انہوں نے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی مجرم ہو، جس شخص کا صبح اور شام دن کے 24 گھنٹے جھوٹ بولنے میں گزرتے ہوں، جس شخص کا یہ معاملہ ہو کہ ہر بات میں وہ جھوٹ بولے، ہر بات میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرے، ہر بات میں یہ کہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی، یہ ایک ایسا جھوٹ اور ایسا کذب ہے کہ جو آپ کے سامنے یہ اپنے مقام پر یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کی جائیں گی۔ لیکن ابھی جو تعارف ان کا کروایا جا رہا ہے، یہ سنڈے میگزین روزنامہ جنگ لاہور میں 1989 میں صفحہ نمبر 8 اور 9 پہ انہوں نے یہ بات اپنے بارے میں بتائی کہ پرائمری تک عیسائی خواتین یعنی راہباؤں سے تعلیم حاصل کرنا پڑی۔ یہ اسکول گوجرا روڈ جھنگ پر اٹلی کے مشنری عیسائیوں کا ہے۔ طاہر القادری کی پیدائش سے قبل فرید الدین کے گھر 2 بیٹیوں نے جنم لیا۔ فرید الدین طاہر القادری کے والد کا نام ہے۔ 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ایک اور بیٹے کی پیدائش فرید الدین کے لیے انتہائی مسرت کا باعث بنی، لہذا اس کا باپ اسے واعظ کی مجالس، قوالیوں اور مزاروں پر اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتا رہا۔ یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ ان کے والد محترم جو ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں، وہ بھی واعظ کی مجالسیں، قوالیوں اور مزاروں پر جانے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ وہ مزاروں پر اور قوالیوں پر لیے پھرتے رہے، اور غالباً انہی مجالس میں طاہر القادری کے دل میں اس خواب نے جنم لیا کہ وہ ان لوگوں کی طرح کرامات دکھانے اور دوسروں کو حیران کر دینے والا شخص بن جائے۔ جہاں تک اس کے والد کا تعلق تھا، اپنی معمولی تعلیم اور شدید مذہبی احساس کے ساتھ وہ اسے ایک شریف آدمی بنانا چاہتے تھے۔ ڈسپینسر کی آرزو تھی کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ طاہر القادری کے والد ایک ڈسپینسر تھے، اور ڈسپینسر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اسے کوئی قابل مذمت بات نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات میں یہاں کیوں کر رہا ہوں، آگے آپ بھائیوں کو پتہ چلے گا کہ طاہر القادری صاحب جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے اور جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ ماہر تھے، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کو جنہوں نے معاف نہیں کیا، اپنے باپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ایسے ایسے جو ہیں وہ شوشے چھوڑے ہیں کہ عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے کتنی ڈگریاں اپنے والد صاحب کی طرف جو ہیں انہیں عنایت کر دیں۔ کمپلیمنٹری طور پہ اپنے والد صاحب کو MBBS کی ڈگری بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے دلوا دی، 4 سال کے عرصے میں طب یونان کی ڈگری جو ہے وہ بھی ان کو دلوا دی، اور 4 سال کے عرصے میں درس نظامی بھی اپنے والد صاحب کو کروا دیا۔ تو یہ ڈسپینسر جو کہ فرید الدین صاحب طاہر القادری کے والد تھے، ان کی آرزو یہ تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے، نوکری کی بجائے ایک آزاد آدمی کی طرح اچھی زندگی گزارے، لیکن پہلی ناکامی یہ ہوئی کہ طاہر القادری ڈاکٹر نہ بن سکے۔ طاہر القادری FSC کے امتحان میں مطلوبہ نمبر حاصل نہ کر سکے۔ والد صاحب کی خواہش پر اس نے دوسری بار بھی امتحان دیا، اور اب کی بار اگرچہ نمبر پہلے سے بہتر تھے، لیکن پھر بھی وہ میرٹ تک نہ پہنچ پایا۔
لہذا ڈاکٹری کا خیال طاہر القادری کے ذہن سے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور بھٹو کے عہد میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میں داخلہ لیا۔ اس وقت ملتان کا جاوید ہاشمی حکومت دشمن طلبہ کی سیاست پر چھایا ہوا تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جماعت کا جو ہے بول بالا تھا۔ طاہر القادری نے جاوید ہاشمی کی انتخابی مہم میں خاصی سرگرمی سے حصہ لیا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے جوش و خروش سے لبریز جلسوں کو حیرانی سے دیکھتا رہا، جن میں سیدی مرشدی مودودی کے فلک شگاف نعرے گونجتے تھے، اور وہ ایک کارکن کی بجائے ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ آپ بھائیوں نے سن لیا کہ جب ڈاکٹر نہ بن سکا تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میں داخلہ لیا، اور جلسے اور جلوسوں کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی کوئی ایک بڑا لیڈر بن سکے، اور وہ کارکن نہیں بلکہ ایک لیڈر بننا چاہتا تھا۔ اور پھر یہی خواہش اور یہی آرزو جو ہے شدید سے شدید تر ہوتی رہی، اور انہی دنوں طاہر القادری نے اپنی ایک ہم جماعت خاتون کے نام ایک محبت نامے میں لکھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ وہ ایک دن مولانا مودودی سے بھی بڑا لیڈر بنے گا۔ یہ خط آج بھی اس خاتون کے پاس ہے، لیکن وہ اس کی اشاعت پر آمادہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری ناکامی طاہر القادری صاحب کی کہ وکالت اور ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد طاہر القادری واپس جھنگ چلا گیا، جہاں وہ گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل سے وابستہ ہو گیا، لیکن یہاں اس کا جی نہ لگا، اس نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسری ناکامی، چونکہ وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی تو ناکام وکیل بھی ثابت ہوا کہ جھنگ شہر میں وکالت شروع کر دی، اور وہ 2 سال تک اس محاذ پر لڑتا رہا، لیکن وہ ایک ناکام وکیل ثابت ہوا، وہ قانون کی کتابوں میں جی نہیں لگا سکا اور عدالت کے کٹہرے میں محض خطابت کا جادو جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد چوتھی ناکامی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھنی پڑی وہ ناکام سیاستدان کی تھی کہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ نے اسے لیڈری کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اس نے کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہونے کی بجائے ایک علیحدہ تنظیم بنائی اور نوجوانوں کو بھٹو کے خلاف متحرک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ موقع بھی زیادہ عرصہ نہ ملا۔ 5 جولائی 1977 کو فوجی کارروائی نے قادری کے لیے سیاسی مواقع کی بساط لپیٹ دی، اور 1978 میں وہ لاہور چلا آیا اور یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھانے لگا۔ اس کے آگے 5ویں ناکامی قادری صاحب کی ناکام منتظم، اس لیے کہ 1979 اور 1980 میں پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کی انجمن میں صدارت کے عہدے کا انتخاب لڑا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بائیں بازو کے اساتذہ کے پینل کی طرف سے میدان میں تھا۔ لیڈری اور شہرت حاصل کرنے کی جنونانہ خواہش نے اس پر غلبہ پا لیا، وہ بری طرح ناکام رہا اور ہمیشہ کے لیے جماعت اسلامی کا دشمن بن گیا، جس کے حامیوں نے اسے شکست سے دوچار کیا تھا۔ چھٹی ناکامی، ناکام ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ۔ اب جب اس کے بعد ایک ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا اور گاہے بگاہے ایک مختصر سے حلقے میں درس دیتا، اور درس فہم القرآن کا تھا، اور اس کے ساتھ وہ ہاسٹل کا انچارج بھی تھا، لیکن اسے ہاسٹل میں نظم و ضبط قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آئے روز ہاسٹل میں افسوسناک واقعات پیش آتے، اور جب یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے توجہ دلائی جاتی تو وہ خطابت کا جادو جگاتا اور کہتا کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی یونین والے ہیں جو واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک افسوسناک واقعہ کے بعد اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا
اور اسے اندیشہ تھا کہ اب اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک طالب علم ایک لڑکی کو اپنے کمرے میں لے آیا اور انتظامیہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ طاہر القادری کو کھینچا تو قادری نے ایسے کسی بھی واقعہ کی تردید کرتے ہوئے انہیں یقین دلانے کے لیے خود اس کمرے تک لے کر گیا۔ کمرے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ قادری صاحب نے الٹا چڑھائی کرنا چاہی تو انتظامیہ نے ان کی موجودگی میں دروازہ توڑ دیا۔ جب دروازہ توڑا تو اندر وہ جوڑا موجود تھا۔ قادری صاحب کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی بنا پر اسے ملازمت سے برطرف کرنے کا سوچا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے، لہذا قادری نے ان کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی استعفیٰ دے کر دم دبا کر بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ طاہر القادری نے استعفیٰ کیوں دیا؟ ان کو نکالنے کا کیوں سوچا گیا؟ یہ مثال آپ بھائیوں نے سنی ہوگی کہ سانچ کو آنچ کیسی۔ آخر کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے اور جس کی پردہ داری ہے، یا دوسرے الفاظ میں دال میں کچھ کالا ہے، کہ اگر قادری صاحب کا دامن صاف تھا تو انہیں بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ وہ بات ہے کہ جس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ معاملہ قادری صاحب پہ اور اللہ کی عدالت کے میں چھوڑتے ہیں کہ ان کے کیا کارنامے تھے۔ اس کے بعد طاہر القادری صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنا گزر بسر کرنا شروع کیا اور طاہر القادری نے قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ ایک دوست سے مالی امداد کی درخواست کی۔ اس سادہ دل آدمی نے اپنے دوست کی مدد کی، اس کے لیے درس قرآن کی محفلوں کا انعقاد کرواتا۔ یہاں پر یہ بات آپ بھائی نوٹ کر لیں، ابھی تک جتنی باتیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طاہر القادری کا فائنینشلی میٹر اور جو اقتصادی حالت جو تھی وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ ان کے والد ایک ڈسپینسر تھے اور ان کی زندگی غربت میں بسر ہو رہی تھی۔ ان کے دل میں یہ خواہشیں ضرور تھیں کہ وہ ایک بڑے لیڈر بنیں، لیکن نہ تو ان کی کوئی جو ہے آبائی جائیداد تھی، نہ ہی وہ بہت کوئی امیر شخص تھے، بلکہ ایک بہت ہی غریب آدمی تھے۔ اور غربت یا غریبی یا غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ آج طاہر القادری صاحب جتنا مال اکٹھا کر چکے ہیں، اس مال کا حساب اگر ان سے لیا جائے کہ یہ مال ان کے آباء و اجداد کی جائیدادیں ہیں یا لوگوں کی خون پسینے کی وہ کمائی ہے کہ جو ان کو فرضی داستانیں اور ان کے سامنے جھوٹے خواب بیان کر کے ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا۔ جو شخص لوگوں سے مالی معاونت کا محتاج تھا وہ کس طریقے سے اتنا امیر ہوا، یہ بات ابھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلا سہارا جو طاہر القادری صاحب نے ڈھونڈا وہ میاں شریف کا سہارا تھا، اور میاں شریف کو آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے والد جو میاں شریف، سب سے پہلا سہارا طاہر القادری صاحب نے میاں شریف صاحب کا پکڑا، اور طاہر القادری کی ملاقات پنجاب کے وزیر خزانہ میاں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف سے ہوئی۔ اور یہ کس کے توسط سے ہوئی؟ یہ اسی دوست کے توسط سے ہوئی کہ جس سے مالی معاونت کی درخواست کی اور جو ان کے لیے درس قرآن کی محفلوں کا انعقاد کرواتا تھا۔ اسی شخص کے توسط سے طاہر القادری صاحب جو ہیں نواز شریف کے والد تک پہنچے، تو اب اس کی مالی حالت سدھرنے لگی اور وہ جلد ہی قلعہ گجر سنگھ سے سمن آباد منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد رحمانیہ مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، اور محمد طاہر جو ایک عرصے سے طاہر القادری بن چکا تھا، 1981 سے شادمان کالونی کی رحمانیہ مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔
جہاں یونیورسٹی لا کالج کے بعض طلباء اور اساتذہ اعظم کلاتھ مارکیٹ اور برانڈ رتھ روڈ اور اکبری منڈی کے خوشحال اور خوش عقیدہ تاجروں کے علاوہ اس آسودہ حال آبادی کے بعض لوگ بھی درس میں شامل ہوتے۔ ان میں بعض جوان سال مفسر سے بری طرح متاثر ہوئے، اور میں نے اپنی زندگی کے 2 سال یہ جو تعارف کروا رہا ہے، مصنف وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال اسی طرح گزارے کہ میں نے اس کے ہر حکم کی تعمیل پر آمادہ رہتا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے بتایا جو اب اس کا نام سن کر بری طرح بھڑک اٹھتا ہے اور اسے ایک جعلساز قرار دیتا ہے، اسی شخص کے توسط سے جو اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے۔ اس طاہر القادری کی ملاقات میاں شریف سے ہوئی، اور رحمانیہ مسجد سے اتفاق مسجد تک طاہر القادری صاحب کیسے پہنچے؟ میاں شریف کو اپنی نو تعمیر اتفاق مسجد کے لیے ایک خطیب کی تلاش تھی۔ انہوں نے طاہر القادری سے اس سلسلے میں رابطہ کیا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، لیکن اس نے بزرگ صنعتکار کے سامنے چند شرائط رکھیں۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی معاوضہ قبول نہیں کرے گا، لیکن انہیں اس کے خطبات جمعہ کو پمفلٹ کی صورت میں طبع کرانا ہوگا، اس کے کیسٹ بنائے جائیں گے۔ نوجوان آدمی کو اپنی خطابت کے جادو کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میاں شریف نے ان شرائط کو تسلیم کر لیا، اور یہ بات آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ تنخواہ لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ارادے بہت لمبے چوڑے تھے۔ معلوم تھا کہ تنخواہ جو ہے وہ لینے سے چلو پیسہ تو پھر بھی میں بنا لوں گا۔ ایک دفعہ میں لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگوں میں میری شہرت ہو گئی، ایک دفعہ میرا لوگوں میں مقام بن گیا، پھر جس کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا چاہوں گا آرام سے ڈال سکوں گا اور کسی کو برا بھی نہیں لگے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے وہ میڈیا اختیار کیا، اس نے وہ شرائط رکھی کہ جس میں اپنے خطبہ جمعہ کو نہ صرف پمفلٹ کی شکل میں پرنٹ کروانے کی فرمائش رکھی اور شرط رکھی، ساتھ آڈیو کیسٹ بنائے جانے کی بھی شرط رکھی، تاکہ جب یہ چیزیں لوگوں میں پھیلیں گی تو آٹومیٹیکلی طاہر القادری صاحب جو ہے وہ مشہور ہو جائیں گے اور شہرت اختیار کر جائیں گے۔ تو مسجد کی تعمیر پر لاکھوں روپے صرف کرنے والے آدمی کے لیے چند ہزار روپے ماہوار کے خرچ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہی دنوں اسلام آباد میں طاہر القادری کی ملاقات اپنے ایک سابق استاد اور اپنے والد کے ایک دوست سے ہوئی۔ انہوں نے بے تکلفی سے اس سے سوال کیا کہ اس نے یونیورسٹی کی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ تو برا سا منہ بنا کر طاہر القادری نے جواب دیا کہ اس تنخواہ میں اس کی گزر بسر ڈھنگ سے نہیں ہوتی تھی، اور اسے یونیورسٹی سے جو تنخواہ ملتی تھی اس سے کہیں زیادہ روپے تو اس کے باورچی خانے میں خرچ ہو جاتے تھے۔ تو بزرگ استاد نے حیرت سے کہا کہ ابھی چند سال پہلے وہ ان سے مالی مدد کی درخواست کر رہا تھا اور اس نے التجا کی تھی کہ اسے کہیں سے وظیفہ دلوا دیا جائے، اب اچانک اس کے مالی حالات کیسے اچھے ہو گئے؟ اس سوال پر وہ گھبرا گیا اور اس نے بتایا کہ اس نے جھنگ کا مکان بیچ کر کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ واقعی اس نے مکان بیچ ڈالا تھا، لیکن اس کی آسودگی کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اصل میں میاں شریف نے اس کے لیے ایک سیمنٹ کی ایجنسی حاصل کی تھی اور وہ اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے اس کی مالی مدد کرتے رہتے تھے، اور بتدریج یہ مدد 1.25 لاکھ روپے ماہوار تک جا پہنچی، جس کا بڑا حصہ اتفاق مسجد میں قائم ہونے والے مدرسے کے لیے تھا، جسے ایک پرشکوہ نام دیا گیا تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ طاہر القادری کی ذات پر صرف ہوتا تھا۔ اس کے بعد طاہر القادری صاحب ٹی وی تک کیسے پہنچے؟ 1982 میں شہرت حاصل کرنے والے اور شہرت کے طلبگار طاہر القادری کا ستارہ اس وقت اور بھی چمک اٹھا جب الہدا کے عنوان سے ٹی وی پر ڈاکٹر اسرار احمد کا درس قرآن بند کر دیا گیا۔ سیکریٹری اطلاعات شیخ مجیب الرحمان ڈاکٹر اسرار احمد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ٹی وی کو اب ایک نئے مفسر کی شدت سے تلاش تھی۔ طاہر القادری سے بہتر متبادل کون ہو سکتا تھا؟
جو ایک صوبائی وزیر کے والد کی مسجد میں نماز پڑھاتا تھا اور جس کی خطابت کا چرچا دور تک سنائی دیتا تھا، اپنے علم کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت مقبول مفسر تھے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بھارتی پنجاب کے بعض غیر مسلم تک ان کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے سنتے تھے، لہذا شروع میں طاہر القادری کو اپنا رنگ جمانے کے لیے بہت دقت پیش آئی، لیکن رفتہ رفتہ وہ چل نکلے، اور جیسا کہ محاورہ ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، کہ جب کوئی شخص سامنے نہ ہو تو آہستہ آہستہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح لوگ رفتہ رفتہ ڈاکٹر اسرار احمد کو بھول گئے، اور چیختے چلاتے طاہر القادری جو ہے بتدریج منظر پر چھا گئے، اور وہ آخر قرآن ہی تو سنا رہے تھے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی عنایتوں کا حال بھی سن لیں کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے تو طاہر القادری کی قوت و شوکت میں اور اضافہ ہو گیا۔ سعادت مند بیٹے نے اپنے والد کی خواہش پر طاہر القادری کو فیصل ٹاؤن میں 16 کنال کا پلاٹ دلوایا۔ نواز شریف جمعہ پڑھنے اتفاق مسجد میں جاتے تو واپسی پر طاہر القادری ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتے اور مختلف لوگوں کے کاموں کی سفارش کرتے۔ انہی دنوں اس نے اپنے بعض حامیوں کو پولیس میں بھرتی کروایا۔ شروع میں میاں نواز شریف نے ان کی ہر سفارش کو مانتے جاتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرمائشوں اور سفارشوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور ان کے لیے سب فرمائشوں کو پورا کرنا ممکن نہ رہا۔ نواز شریف مزاجن کم گو اور سخی واقع ہوئے ہیں۔ عام طور پر وہ فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی جاننے والا یا دوست کسی ایسے کام پر اصرار کرے جو کسی وجہ سے نہ کیا جا سکتا ہو تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا اشارے سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ طاہر القادری کو ایک نیک اور ذہین انسان سمجھتے تھے، لیکن انہیں اس وقت بہت تعجب ہوا جب طاہر القادری مجبوری سے رد کیے کاموں پر اصرار کرتے چلے گئے۔ لاہور کے ہزاروں خوش عقیدہ لوگوں کے درمیان جنہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں سنا کر رلاتے تھے، اب وہ ایک پیر کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، اور انہیں اس امر پر توہین کا احساس ہوا کہ ان کے سرپرست لیکن مرید کا صاحبزادہ ان کے احکامات کی تعمیل کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں انہیں شریف خاندان سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فوری طور پر ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں اس خاندان سے ہر ماہ 1.25 لاکھ روپے کی امداد ملتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور فیصلے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں میاں شریف نے انہیں ایک کار تحفہ میں دی۔ اس سے پہلے وہ فیصل ٹاؤن میں 16 کنال کے پلاٹ کے لیے انہیں بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا کر دے چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب ٹاؤن شپ اسکیم میں الاٹمنٹوں کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اسے 8,000 روپے فی کنال کے حساب سے 160 کنال زمین دلوائی۔ اس پر کچھ شور اٹھا، لیکن زیادہ واویلا اس لیے نہ مچا کہ زمین ایک مدرسے کے نام پر حاصل کی گئی تھی، اور شریف خاندان سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ طاہر القادری کے آئندہ ارادے کیا ہیں۔ ابھی تک اپنے سادہ لو مریدوں اور شریف خاندان کی سرپرستی کے طفیل طاہر القادری وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جس کی اسے آرزو تھی، لہذا اب اس نے اگلے مرحلے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بھائیو، یہ تمام باتیں سن لینے کے بعد آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال، سیاستدانوں کے حصے میں تو یہ بات بڑی عام سی بات ہے، لیکن ایک دین کا دائی، ایک اپنے آپ کو دین کا اسکالر کہلوانے والا، ایک اپنے آپ کو ڈاکٹر اور شیخ الاسلام کہلوانے والے کے حالات دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ یہاں کلمہ حق کہنا تو دور کی بات ہے، بینکوں سے پیسے بھی نکلوائے جا رہے ہیں، گاڑیاں تحفوں میں دی جا رہی ہیں، سرکاری زمین جو ہے مدرسوں کے نام پر لے کر اپنی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، کہیں 16 کنال کے پلاٹ لیے جا رہے ہیں اور کہیں پر 160 کنال زمین
جو ہے وہ 8,000 روپے فی کنال کے حساب سے دلوائی جا رہی ہے۔ یہ ہے طاہر القادری صاحب کی اصلیت۔ اور اس کے بعد ان کی احسان فراموشی کے حوالے سے بھی سن لیں کہ جب یہ تمام چیزیں انہوں نے حاصل کر لیں، جب یہ تمام چیزیں اور دنیا کی مال و دولت انہیں مل گئی، تو اس کے بعد کیسے انہوں نے شریف خاندان سے علیحدہ ہونے کا جو ہے پلان بنایا، اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب انہیں ماہانہ 1.25 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ لے چکے ہیں اور اب اس کے بغیر بھی وہ اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں اور شریف خاندان سے علیحدہ ہو کر زندہ رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے علیحدہ ہونے کے لیے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں اور اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، اور وہ لوگ بعض غیر ممالک میں موجود ان کی سرپرستی پر آمادہ تھے، ان لوگوں سے رابطے شروع کر دیے کہ جو بیرون ممالک مقیم تھے، اور انہوں نے ان کی سرپرستی کرنے کے وعدے کر لیے اور اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ تو اب وہ دن گزر چکے تھے کہ جب میاں شریف خاندان نے دل کی بیماری میں مبتلا آدمی کو امریکہ میں اور ان کی اہلیہ کو علاج کے لیے بھارت بھجوا دیا تھا۔ اب وہ دن بھی گزر چکے تھے جب میاں نواز شریف انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ہرا تک لے گئے تھے، اور واپسی پر طاہر القادری نے اعلان کیا کہ غار ہرا میں اس کی ملاقات ایک کشمیری فرشتے سے ہوئی ہے، اور اب فرشتے جو ہیں کشمیری نہیں رہے تھے، بلکہ اب وہ فارسی اور عربی بولتے تھے، اور ان کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا۔ یہ طاہر القادری صاحب کا جھوٹ دیکھیں کہ کشمیری فرشتے سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ کشمیری فرشتہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے احسانات کے بدلے جو ہے ان کو یہ لقب دیا جا رہا ہے، اور جب احسان فراموشی کی سوچی تو اب ان کا رخ جو ہے وہ فارس اور عرب کی طرف ہونا شروع ہو گیا، اور 1989 کے آغاز میں طاہر القادری نے اپنے بعض ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر یہ بتایا کہ ان کے راستے اب شریف خاندان سے الگ ہو سکتے ہیں، اور پھر 1989 میں اس نے اتفاق مسجد کو غیر آباد کہنے اور شریف خاندان سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ بات کتابچہ شیطان یا فرشتہ از فرید انور مطبوعہ تنویر پبلشر شاہراہ قائد اعظم لاہور میں یہ موجود ہے۔ اب ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے والد صاحب کا تعارف کرواتے ہیں۔ طاہر القادری کے والد کا نام فرید الدین ہے۔ وہ ایک غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ فرید الدین گڑھ مہاراجہ میں ضلع کونسل کے مختصر سے شفا خانے میں بطور ڈسپینسر کام کرتے تھے۔ طب سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے تھا، البتہ جھنگ میں شیعوں کی کثرت اور ان سے میل ملاپ کے سبب آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والا معاملہ تھا۔ وہ قوالیاں سنتے، مزاروں پر جاتے، اپنی بچت زیارتوں کے لیے بچا کر رکھتے۔ وہ حج کے علاوہ 1 سے زائد مرتبہ عہد اول کے جلیل القدر مسلمانوں کے مزاروں پر فاتحہ پڑھنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ایران اور عراق گئے۔ مولانا روم کے مزار پر حاضری دینے کے لیے ایک بار خاص طور پر ترکی کا سفر کیا، اور فرید الدین کی جھوٹی کہانی طاہر القادری کی زبانی سنیے۔ اپنے باپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کس طریقے سے اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا، اور وہ جھوٹ بولنے کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ وہ جھوٹ آج تک ختم نہیں ہوئے۔ اتنے بڑے کذاب اور اتنا بڑا شیطان کا ایجنٹ ہے یہ شخص کہ جس نے ساری امت کے سامنے اپنے جھوٹوں کو اس رنگ میں پھیلایا ہے کہ عوام الناس کے جو دین کا علم نہیں رکھتے، جو شریعت کا علم نہیں رکھتے، اپنے ایمان اور اپنے مال کا سودا کر چکے، اپنے ایمان جو ہے اس گمراہ شخص سے، اس گمراہ مبلغ سے لٹوا چکے۔